ابھی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بحالت ایمان آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بڑا احسان ہے، اور جو امت قیامت تک پیدا ہوگی ان پر بھی احسان ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث مبارکہ کو سنتے اور ان کو یاد کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ سے تقریباً 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا، جو قبیلہ کے یمن میں آباد تھا۔ حضرت طفیل دوسی کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ میں جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد اپنے قبیلے واپس چلے گئے۔ مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو مجھ تک پہنچا دے۔ مولا رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 افراد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایسے حاضر ہوئے کہ پھر سن 7 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آئے، پھر کبھی واپس نہیں گئے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر جو چبوترا تھا، جس کو کہ صفہ کہا جاتا ہے، اس چبوترے کے اوپر رہائش پذیر ہو گئے، اور اصحاب صفہ میں آپ ایک ممتاز حیثیت کے حامل ہوئے۔ اصحاب صفہ کا کام یہ تھا کہ وہ دین کو سیکھتے تھے، قرآن عظیم کو یاد کرتے، احادیث مبارکہ کو یاد کرتے، نمازیں پڑھتے، جب جہاد کا اعلان ہوتا تو جہاد کے لیے چلے جاتے۔ تو گویا کہ وہ چبوترا جو تھا وہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی خانقاہ، سب سے پہلی فوجی چھاونی کی حیثیت کا حامل تھا۔ اس لیے ان حضرات کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امتیازی حیثیت کے حامل رہے ہیں۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو احادیث مبارکہ سنتا ہوں ان کو میں بھول جاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر پھیلائی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں دستائے مبارکہ کو جو ہے وہ لب کی شکل میں بنایا اور چادر میں کچھ ڈال دیا، گویا کہ انوار و برکات اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس میں ڈالیں، اور فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی چادر کو سینے سے لگایا تو پھر وہ نہ احادیث مبارکہ کو کبھی بھولے اور نہ کوئی اور بات بھولے، ان کی قوت حافظہ انتہائی تیز ہو گئی۔ پیارے عزیزوں، ان حضرات کا ہمارے اوپر احسان ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان حضرات کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی دین کو اللہ کی اور اس کے رسول کی ایک امانت سمجھیں، اور اس امانت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوششیں کریں، لیکن اس امانت کے اندر کلی پھندنے نہ لگائیں، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ یا کمی نہ کریں، کیونکہ دین مکمل ہے اور اس کی تکمیل کا اعلان اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن عظیم میں فرما دیا ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔